ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا آپ ہمارے سامنے مدینہ منورہ میں جب ریاست مدینہ تھی، جب صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، تو اس وقت مدینہ میں رمضان المبارک کا احوال کیا تھا، کیسے حالات تھے، کیسے مسلمان رمضان المبارک کا اہتمام کرتے تھے، تو اس کے اوپر اگر تھوڑا سی روشنی کروں. جی میں کچھ نمبرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ اس سے ایک پراپر طریقے سے منظر کشی ہو جائے گی. غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 گھوڑے تھے، 313 جو ہیں تو مسلمانوں کی طرف سے مجاہدین اور 2 گھوڑے. خندق میں 3000 تھے. فتح مکہ کے وقت یہ 10,000 گھڑ سوار ہو گئے. بدر 2 ہجری میں ہو رہی ہے، فتح مکہ 8 ہجری میں ہو رہی ہے. اگلے سال جو ہے تو تبوک کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلتے ہیں تو 30,000 کا لشکر ہے، جس میں 10,000 گھڑ سوار اور تقریباً جو ہیں تو باقی سب لوگوں کے پاس سواری کے لیے اونٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی 7 سال کے انتہائی کم عرصے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیپیبلٹی بلڈ کی ہے کہ اس علاقے کے اندر موجود جو طاغوت موجود، یعنی میں کہوں گا کہ اگین ود رسپیکٹ ٹو، بھلے وہ مکہ کی بات ہو، بھلے جو ہے تو وہ روم کی بات ہو، بھلے وہ پرشینز کی بات ہو، ایک کیپیبلٹی بلڈ کی ہے ٹو پروجیکٹ دی آرمی ایز ویل، اور اس کے ساتھ لڑائی بھی کی جا سکے. آپ مجھے بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جو ہیں تو مدینہ کے اندر بحیثیت حکمران کے رہے. ان 10 سالوں کے اندر بدر رمضان میں ہوتا ہے، احد شوال میں ہے، 3-4 شوال میں ہے، یعنی آلموسٹ جو ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ جنگ کا ماحول رمضان کے اندر ہی بنا ہوا تھا. خندق خود ہی رمضان کے اندر ہے. جنگ ٹھیک ہے اگین دوبارہ شوال کے اندر ہوتی ہے، مگر اس کا کھدنا، اس کے تمام کے تمام پریپریشن ہے، سب کچھ ہے، مشورہ ہے، وہ سارا کا سارا کام جو ہے تو رمضان کے بیچ میں ہو رہا ہے. مکہ جو ہے تو فتح مکہ رمضان میں ہوا. حنین کی غزوہ جو ہے وہ اگین آپ کے پاس رمضان کے اندر ہوا. بڑا سخت مارکا تھا حنین کا. ایگزیکٹلی. اب آپ کے پاس 10 میں سے 5 مارکے جو ہیں تو وہ رمضان میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے فوکس آپ کے سامنے رکھا نا کہ 2 گھوڑوں سے 10,000 گھوڑوں تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ٹائم وصال ہوا تو اس بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ اور ترکہ نہیں تھا مگر 9 تلواریں تھیں. یہ وہ فوکس تھا، یہ وہ ویژن تھا، یہ وہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس امت کا مشن کیا ہوگا، اس امت کا کام کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ وہ چل رہے تھے. اب اس بات کا خالی اندازہ کیجیے نا، آپ نے پوچھا کہ رمضان کیسا تھا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس وہ باقی ساری احادیث وغیرہ موجود ہیں، مگر یہ جو 5 جنگوں والی احادیثیں ہیں، ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس واقعے سے جو احادیث وغیرہ میں ملتی ہیں، خاص کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے اپنے قوت کو بچاؤ. روزے سے منع کیا. ٹھیک ہے نا. روزے سے منع کر دیا. رمضان کے فرض روزے، رمضان کے فرض روزے سے منع کر دیا. پہلی بار تلقین کی کہ اپنی طاقت کو دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے محفوظ کرو. دوسری بار جب مکہ کے اور قریب پہنچ گئے تو پھر ان سے کہا کہ توڑ دو، کہ ہم نے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فقہاء نے جب اس مسئلے کو ڈسکس کیا، ان احادیث کو ڈسکس کیا، تو اس کے اندر جو علت آ رہی ہے، جو رخصت تھی، وہ رخصت ٹریولنگ نہیں تھی، سفر نہیں تھا. یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے طاقت کو پریزرو کرو، صحیح، اس چیز کو پریفرنس دی جا رہی تھی. تو آپ مجھے بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال مدینہ کے اندر بحیثیت ایک حکمران کے گزرنے کے، اس میں سے 5 سال تو حالت جنگ میں، وہ ٹھیک ہے 72 باقی سرایا اور 27 غزوات اور یہ سارے کے سارا آپ کو سامنے جو ہے پورا ماحول بنا دے گا کہ 10 سال میں ہم 2 گھوڑوں سے 10,000 گھوڑوں تک کیسے پہنچے. مگر اس میں وہ جو ویژن تھا نا، ایک اسلام کو دنیا تک پہنچانا ہے، جو ماموریت تھی کہ صحابہ کرام نے اس مشن کو اڈاپٹ کیا اور سمجھا کہ آج جو ہے تو جیسے رسول نے کہا کہ جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک جو ہے تو یہ پیغام پہنچا دیا جائے. ایگزیکٹلی ان کو معلوم تھا کہ اس پیغام کو ان تک پہنچانا کیسے. کہ آپ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مدینہ ہی سے 13 لشکر نکلتے ہیں مختلف ڈائریکشن کے اندر، کوئی روم کی طرف جا رہا ہے، کوئی کس طرف کس طرف. تو دس از سم تھنگ جو کہ آج مسنگ ہے. ٹھیک ہے نا. ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، رمضان جو ہے تو اس کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں، ہم رمضان کی برکات کو سمیٹنا چاہتے ہیں. بلکہ میں یہاں پر ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی برکات سمیٹتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو اس مہینے کے اندر اپنے فرعونوں کو، اپنے جو ہے تو طاغوت کے ساتھ مقابلے میں مدد کی. سب سے پہلے جو ہے فتح مکہ
کی بات آتی ہے. پھر حطین کا واقعہ، بیت المقدس ہم سے چھین لیا گیا تھا، اور بیت المقدس کا صلاح الدین ایوبی کا صلیبیوں سے یورپ کی کمبائنڈ آرمی سے واپس حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا، رمضان میں ہوا. اور اسی طریقے سے منگولوں کی فوج کو اینجلود کے مقام کے اوپر شکست دینا رمضان کے مہینے میں ہوا. تو پچھلے طاغوتوں کو ہم جو ہیں رمضان کے مہینے میں شکست دیتے رہے ہیں. یہ رمضان اس بار دوبارہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس وقت کے طاغوت کو ہم نے چیلنج کرنا ہے، اس کو شکست دینی ہے. اچھا